بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویورز. پروگرام میں خوش آمدید. میں ہوں حیدر حیات خان. آج اس خصوصی ایپیسوڈ کے لیے میں موجود ہوں صدر شریف میں, اور میرے ساتھ موجود ہے ڈاکٹر سید حبیب عرفانی صاحب. ڈاکٹر صاحب جو ہے وہ سجادہ نشین ہے آستانہ عالیہ صدر شریف کے, رکن اسلامی نظریاتی کونسل کے, اور صدر پاکستان تحریک انصاف اور امام مشائخ ونگ کے. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے مزاج ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب آج کے پروگرام کو ہم 3 حصوں میں تقسیم کر رہے ہیں. آغاز میں چونکہ ہمارا معاشرہ بڑی تیزی سے بگڑ رہا ہے, میں معاشرے اور مذہب کے ساتھ پروگرام کا آغاز کرنا چاہوں گا. سب سے پہلے تو بتائیے گا, ہم جس ایکسٹریم کی طرف چلیں گے ریلیجس میں اور دیگر معاملات میں بھی, تو درمیانی رستہ ہوا کرتا تھا. یہ چیزیں کیوں ختم ہو گئی ہیں؟ کیوں ہم یا ایک طرف ایکسٹریم پر کھڑے یا دوسری طرف ایکسٹریم پر کھڑے؟ حیدر صاحب دیکھیے, یہ معاملہ جو ہے یہ ایکسٹریمزم کا یا لوگوں میں ایک شدت کا آنا, یہ فوری اس کا یہ کسی چیز کا رزلٹ نہیں ہے, یہ گریجولی ہوا ہے. اس کو اگر آپ ہم پاکستان کی تاریخ دیکھیں تو 70 کی دہائی کے بعد ہمارے مختلف تبدیلیاں آتی گئی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ انٹرنیشنلی بھی تبدیلیاں آئی ہیں کہ اس میں کچھ ایسے, مثلاً میں ایک گزارش کرتا ہوں کہ MBS نے ایک موقع پر یہ اعلان کیا تھا یا بیان دیا تھا کہ وہابیزم کے ایکسپورٹ کے لیے ہمیں امریکہ کا پریشر تھا. اب اس کو میں اس سینیریو میں نہیں جاؤں گا یا اس بحث میں نہیں پڑھوں گا. میں مزاج کے حوالے سے بات کروں گا یا اس کے جو دائرہ ہے یا اس کی وجوہات جو ہیں میں اس پر بات کروں گا. بالکل. اس کو دیکھیے, ہمارے ہاں تربیت کے مراکز ہیں مختلف. سب سے پہلا مرکز ہے ماں کی گود, نو ڈاؤٹ. اس کے بعد ہمارے یہاں آتی ہے مسجد, پھر محلہ, اس کے بعد یعنی گھر پہلے, پھر مسجد, پھر محلہ, پھر سکول, کالج. یہ اسی طرح کے معاشرہ بھی اس میں کہ جب بچہ گھر سے باہر نکلنے کی حکومت میں آتا ہے تو پھر معاشرہ بھی اس کی تربیت کرتا ہے. اب ہمارے ہاں 70 کی دہائی کے بعد جو ایک معاشرہ تشکیل پایا, اس میں ایک تو جبر کا بھی معاملہ تھا, ایک خوف کے بھی تھی, ایک احتجاج کا رویہ بھی تھا. میں اگر یہ کہوں کہ میں اپنے قطع نظر اپنے سیاسی نظریات کے کہ بھٹو کی پھانسی, اس سے پہلے ایک موومنٹ کا چلنا, پھر اس کے بعد ضیاء الحق کا آنا, اور اس کے بعد پھر جب سیاسی عمل بحال ہوا تو وہ کچھ میرے ذہن میں یہ چیزیں ہیں کہ جن چیزوں نے اس معاشرے میں بگاڑ پیدا کیا ہے. اور وہ اس میں یہ شاید دیکھیے کہ اب اس دور میں ہمارے ہاں مفتی بہت زیادہ, فتویٰ بہت عام ہے کہ مجھے کسی معاملے کی الف بے نہیں پتہ, میں نے اس کے بارے میں رائے دینا میرے فرائض میں شامل. صحیح فرمایا. اور شاید یہی اس بگاڑ کی جمع ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی ہے کہ جی میں نے جو کہہ دیا ہے وہ پتھر پر لکیر ہے. ایسی اس اور میرا خیال ہے کہ بنیادی طور پر اس کی ایک بڑی وجہ جو آپ نے پہلے بھی فرمائی کہ علم ہے یا نہیں ہے, ہم نے اس کے اوپر بات کر دینی ہے, تو پھر شاید یہ کام علمی ہی اس کی ایک وجہ ہے. میں کام علمی نہیں کہوں گا, میں اس کو جہالت کو. جہالت, بالکل ٹھیک ہے. اور ظاہر ہے کہ جو جاہل ہوگا وہی اپنی بات پر اصرار کرے گا, بالکل ٹھیک, یا وہی اپنی بات کو. یہ جب معاشرے میں یہ بات آئی ہے تو پھر جب ہر کوئی مفتی ہے, ہر کوئی ہر معاملے میں فتویٰ دینے کا مجاز بن گیا ہوا ہے, تو پھر ایک ایسی صورت آئی کہ میں نے جو کہا ہے کہ حق ہے میرا فرمایا ہوا, خبردار کوئی اس کے خلاف بات کرے, خبردار کوئی اس کے بارے میں کوئی تنقید کرے یا اس کے خلاف کوئی سوچے, جو کرے گا میرے مطابق کرنا. تو یہ جب بات آ گئی تو پھر میرا جو مخاطب ہے اس نے بھی, وہ بھی ایک میری طرح, وہ بھی ایک ہے کہ اس نے بھی وہی بات کہنی ہے کہ حق ہے میرا فرمایا ہوا, بالکل, کہ میری بات پھر یہ جو پروسیس چلا ہے
یہ ایک کے بعد ایک اور یہ کڑی ملتی جا رہی ہے اور چیزیں الٹیمیٹلی بگاڑ کی طرف جا رہی ہے. ڈاکٹر صاحب چیزیں جس طرح آپ نے کہا کہ گریجولی اس نہج پر پہنچی ہیں, آج عدم برداشت اور ایکسٹریمزم اس حد اس عروج پہ ہے, جو آپ نے کہا کہ مخالف بھی پھر وہی بات کرتا ہے, پھر ایک سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. بگاڑ اس قدر آ گیا معاشرے میں کہ صحیح غلط کی تمیز ختم ہو گئی ہے یقیناً. اور اس کی بنیادی وجہ بھی شاید یہی ہے کہ اب ہم بحث برائے بحث اور ایک دوسرے کو جھوٹا یا نیچا دکھانے کے لیے ہم اس کی مخالفت میں اس قدر آگے چلے جاتے ہیں اور الٹیمیٹلی ہمیں لگتا ہے کہ شاید ہم ٹھیک کر رہے ہیں. اب یہ جو بگاڑ آ گیا ہے اور جس طرف ہم چلے گئے ہیں, چیزوں کو الٹیمیٹلی کہیں نہ کہیں ٹھیک کرنے کے لیے کسی کو آگے بڑھنا پڑے گا. آپ کے نزدیک کون ہے جو اس میں سب سے بنیادی کردار ادا کر سکتا ہے, اور اگر بھی کرنا چاہتے ہیں تو رکاوٹ کیا ہے؟ دیکھیے اس میں مثال دوں گا جو انقلاب آج سے 1400 سال پہلے آیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح سے قلب کی حیت بدلی ہے. اگر آج میں تو نہیں اگر میں کی طرف توجہ ہو تو معاشرہ بہتر ہو جائے گا. میں یہ کہوں کہ میں نے اپنے آپ کو درست کرنا ہے, اور ہر فرد یہ سوچے کہ میں اپنے آپ کو یہ دیکھوں میرا استاد کیا کہہ رہا ہے, میرا والد کیا کہہ رہا ہے, میرے بھائی کیا کہہ رہے ہیں, کہ میرے میں خرابی کہاں ہے, میں اس بات کو سوچوں. ہمارے ہاں تو فوراً یہ بات ہوتی ہے کہ اگر کسی نے کہا کہ یہ تمہارے کف لکس غلط لگے ہوئے تو وہ دوسرے کو فوراً اس کو جھوٹا قرار دے دے گا. تو نہیں, میرے میں خرابی نہیں, تیرے میں خرابی ہے, تیری آنکھ خراب ہے, تیرا دیکھنے کا یا تیری آغاز میں سے کرنا پڑے گا, میں سے کرنا پڑے گا. کہ جب یہ میں آئیں گے, اور میں کے لیے اس میں ساتھ یہ بات آئے گی کہ جس کا جہاں جو کوئی اس کا والی ہے یا سرپرست ہے, یا جو کوئی اس کا ایسا ہے کہ جس کی بات وہ مانتا ہے, وہ اس کے پاس جائے گا کہ اچھا یہاں پر میں کی بھی 2 کیٹیگریز ہیں نا. ایک تو آپ نے جو فرمایا, میں آپ کی باتوں کو بالکل انڈرسٹینڈ کر گیا ہوں. یہاں پر میں ہے, لیکن میں ایسے کہ میں نہیں تو کچھ بھی نہیں, میں نے تو یقیناً. اچھا وہ بھی بات ایک ہے کہ میں نہیں تو کچھ بھی نہیں. اب اس کو یہ کہ جو اللہ تعالیٰ کے ہاں سے اللہ تعالیٰ نے کسی کو بیکار تخلیق نہیں, بالکل بیکار پیدا نہیں کیا. پھر یہ ہے کہ اب جب انسان آدم کی تخلیق ہوئی تو خیر اور شر اس کے ساتھ ساتھ ہے. انسان کے اندرون میں موجود ہے, خیر بھی ہے, شر بھی ہے, اچھائی بھی ہے, برائی بھی ہے, نیکی بھی ہے, گناہ بھی ہے, خیر بھی ہے, بدی بھی ہے. یہ ساری چیزیں انسان کے اندرون میں موجود ہیں. اللہ تعالیٰ نے انسان کو چھوڑ دیا کہ تم یہ دیکھو, کہ یہ اس نے تعلیم دے دی کہ تمہارے لیے خیر کیا ہے, یہ چیزیں ہیں, تمہارے لیے شر کیا ہے, یہ چیزیں ہیں. ان سے بچ کر رہو, اللہ کی رحمت کے حقدار بن جاؤ گے. اگر ان طریقوں پر عمل نہیں کرو گے تو اللہ کے عذاب کے مستحق بن جاؤ گے. اب یہ چیزیں جو ہیں کہ ہمارے ہاں جو معاملات آگے چلتے ہیں کہ اگر میں نہیں تو کچھ نہیں, یہ ایک تکبر کی انتہا کی علامت ہے کہ اتنا بڑا تکبر کا کہ میں نہیں تو کچھ نہیں. کہ یہ کائنات, جب آپ ایک شے دیکھیے کہ گھر کا سربراہ جب فوت ہوتا ہے تو اس کے جتنے ہوتے ہیں وارثان, سمجھتے کہ شاید ہمارے لیے ختم ہو گئی دنیا, لیکن وہ مانو تعالیٰ کی ذات, اس نے ہر ایک کے ذمے, بچے چھوٹے بھی یتیم ہو جاتے ہیں, بڑے بھی, لیکن ان کے لیے کوئی نہ کوئی اسباب اس کی بات سسٹم چلتا ہے تو چیزیں کے آگے جانے سے وہ چیزیں رک نہیں جاتی. لیکن یہ انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے, یہ انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ مالک تعالیٰ جو 6 ارب سے زائد افراد کا اس وقت خالق ہے, اس 6 ارب افراد میں کسی کی آنکھ ایک دوسرے سے نہیں ملتی, کسی کے ہاتھوں کی وہ جو لکیریں ہیں وہ ایک دوسرے سے نہیں ملتی. وہ جو اتنی باریکی میں جا کے کام کرنے والا ہے, تو اس کے ہاں سے کیسے توقع ہو سکتی ہے کہ میں ناگزیر ہوں, اس کے لیے ناگزیر کوئی شے نہیں. ڈاکٹر صاحب مجھے بریک کی طرف جانے, لیکن اس سے پہلے مختصراً اگر آپ بتا سکیں کہ پھر آج بنیادی کردار کس نے ادا کر. دیکھیے ایک تو میں کا آپ نے ذکر کیا نا, میں کی تربیت کی بھی ضرورت ہے. آج میں کا احساس وہی کرے گا جس کو اس کا احساس دلایا جائے, وہ کون دلائے گا؟ یہ دیکھیے, یہ اس میں مختلف ہمارے معاشرے میں والدین ہیں,
ہمارے مذہبی رہنما ہے، اور اس کے لیے ایک بہت بڑا جو جس کو ہمارے معاشرے میں تنقید کا نشانہ بنا کیا گیا ہے، وہ خانقاہی نظام تھا، کہ جہاں لوگ آتے تھے اپنی دنیاوی معاملات لے کر بھی اور اپنے اندرونی معاملات لے کر بھی، کہ وہاں جو صاحب مسنت اور صاحب مسنت صاحب علم شخص ہوتا تھا ہمیشہ، کہ وہ جب سائل کی سمجھ اور عقل کے مطابق اس سے گفتگو کرتا تھا، جس کی بات کو وہ سمجھتا تھا اور اس کو اپنے اوپر لاگو کرنے کی کوشش کرتا تھا، تو اس وقت لوگ بھی اس طرح سے بہتر اتنے تھے کہ جو دوسرے کا ادب اور احترام کرتے تھے۔ اب یہ میں اس میں قرآن مجید کی آیا مبارکہ کہ ہم جو آج ایک دوسرے کو کنڈیم کرتے ہیں، کہ قرآن مجید میں ارشاد ہے کہ جادلہم باللتی ہی احسن، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد ہے کہ آپ تبلیغ کے لیے یہ طریقہ اختیار کیے، وجادلہم، اور اگر ان لوگوں میں مغالطہ یہ بحث مباحثہ ہو جائے تو وہ بڑے اچھے اور آسان انداز میں۔ اور دوسرا یہ ارشاد ہے کہ کونوا للناس حسنا، اور اس میں مسلمان کی بات نہیں ہے، للناس کی، ناس لوگوں کی بات ہے کہ لوگوں کے ساتھ اچھی گفتگو کرو۔ بالکل ٹھیک، اور میرا خیال ہے کہ یہ بنیادی چیز ہے جس کی بڑی اشد ضرورت ہے معاشرے کے اندر بھی۔ میں ایک چھوٹا سا بریک لوں گا، بریک کے بعد چونکہ ڈاکٹر صاحب میں نے تعارف میں بتایا کہ اسلامی نظریاتی کونسل کے رکن بھی ہیں، پھر سجادہ رسین بھی ہیں آستانہ عالیہ سنت شریف کے، اور صدر بھی ہے پاکستان تحریک انصاف اماغ مشاہد کے۔ ڈاکٹر صاحب سے پھر ریکویسٹ کریں گے انشاءاللہ کسی دن آئے اور ہر موضوع کے اوپر الگ ان کے ساتھ نشست کریں، تاکہ ان کا پوائنٹ آف ویو وہ ہم پبلک تک میکسیمم پہنچا سکیں۔ آج کے پروگرام سے مجھے اور میری ٹیم کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔